اپنے قول کے مطابق ساحل امبرین کے ہمراہ باہر گیا تھا۔ شام کو جو خوبصورت حادثہ ان کے درمیان ہوا تھا، دونوں ہی جلد اس کے اثر سے باہر آ کر نارمل ہو گئے تھے کہ وہ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی جو ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے۔ محض چند مختصر لمحوں کے لیے سانسیں ہی تو محسوس کی تھی، ورنہ ہجر کی دیوار تو اب بھی درمیان حال تھی جسے ساحل اپنی محبت سے زیر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور امبرین ہاں نہیں کی کیفیت میں الجھ سی جاتی تھی۔ دونوں نے پہلے باہر ڈنر کیا اور اب سمندر کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ لوگ پانی سے دور تھے، اسی لیے سینڈلز اور جوتے اتارنے نہیں پڑے تھے۔ یہ کیونکہ اکتوبر کا وسط تھا تو ہوائیں کچھ زیادہ ہی تیز اور سرد محسوس ہو رہی تھی، جن میں امبرین کی شال اور کیچر میں قید سیاہ بال سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ کتنا سکون ہوتا ہے نا ساحل کی تنہائی میں۔ ساحل نے آس پاس دیکھتے ہوئے تجزیہ کیا، جہاں فی الحال ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آپ کا مزاج بھی شاید اسی لیے پرسکون ہے کیونکہ آپ پر آپ کے نام کا اثر ہے۔ خلاف توقع امبرین نے بھی دلچسپی سے جواب دیا تو وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک پرسکون انسان ہوں؟ اس کا یوں جواب دینا ساحل کو اچھا لگا تھا، اسی لیے وہ مزید بات بڑھانے لگا۔ ہاں، آپ کافی کول مائنڈڈ انسان ہیں، اور سچ کہوں تو میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں آپ جتنا کول مائنڈ اور پازیٹیو تھنکنگ والا انسان نہیں دیکھا، جو طلاق کے بعد 2 بچوں کے ساتھ بھی اتنا خوش اور زندہ دل ہے۔ وہ اپنی دھن میں بے ساختہ کہہ گئی، لیکن بات کے اختتام پر اسے خود ہی احساس ہوا کہ اس نے آخری جملہ غلط کہہ دیا ہے۔ آئی ایم سوری، طلاق والی بات سے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر دھیرے سے وضاحت کرنی چاہی۔ کوئی بات نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کہا، اس نے سہولت سے کہا تو امبرین کی جان میں جان آئی، ورنہ اسے لگا تھا کہ وہ کچھ غلط کہہ بیٹھی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی طلاق کیوں ہوئی تھی؟ اس کے دوستانہ رویے سے تھوڑی ہمت آنے پر امبرین نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ ساحل نے ساتھ چلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب آپ جیسا شوہر تو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا ہے، تو پھر فروا نے آپ کو کیوں؟ اس نے وضاحت کرتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیونکہ اس کا آئیڈیل ایک ارب پتی شخص تھا اور میں ارب پتی نہیں ہوں، اسی لیے ساحل نے مسکراہٹ کے ساتھ سادہ سا جواب دیا۔ امبرین کو اس سے بے ساختہ ہمدردی محسوس ہوئی، جبکہ امبرین کے یوں دلچسپی لینے پر ساحل کا بھی بے اختیار دل کیا کہ وہ اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پہلی بار فروا کو ایک بزنس پارٹی میں دیکھا تھا، وہ اپنی مدر کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی، مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا اس کی فیملی بس ماں پر ہی مشتمل تھی۔ پیرنٹس کے طلاق ہو چکی ہے اور بہن بھائی کوئی تھا نہیں، وہ اکلوتی تھی، اور ماں ایک بزنس وومن تھی۔ بس پھر میں نے بنا دیر کیے خالہ کو رشتے کی بات کرنے کے لیے ان کے گھر بھیج دیا، کیونکہ والدین کے گزر جانے کے بعد خالہ ہی میری واحد سرپرست تھی۔ وہ میرا رشتہ لے کر گئی تو تھوڑی بات چیت کے بعد ان لوگوں نے ہاں کر دی، اور یوں فروا میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی آبیتی سنانے لگا۔ جتنا میں خوش تھا اس سے زیادہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اکثر میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ پھر شادی کے 1 مہینے بعد مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ملی کہ میں پاپا بننے والا ہوں۔ اس کے انداز میں اب بھی وہی خوشی تھی جو اس نے 6 سال پہلے اس لمحے میں محسوس کی تھی۔ فروا کے لیے یہ پریگنینسی بہت جلدی تھی، اسی لیے وہ اسے نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر میرے بے تحاشا اصرار پر وہ مان گئی، اور پھر ماہر اور منزہ ہماری زندگی میں بہار بن کے آئے۔ مگر اس کا کہنا تھا کہ جڑواں بچے سنبھالنا اس کے پاس کی بات نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری ایک آیا کو دے دی گئی۔ دن بھر وہ بچوں کا خیال رکھتی تھی، اور آفس میں واپس آنے کے بعد میں بچوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ یوں ہی 3 سال گزر گئے۔ جس وقت میری فروا سے شادی ہوئی تھی تب میری حالات اچھے ضرور تھے، مگر میں اتنا سیٹلڈ نہیں تھا جتنا آج ہوں۔ میں فروا کی شاہانہ خواہشات جانتا تھا، اسی لیے دن رات محنت کرتا تھا کہ انہیں پورا کرنے کے قابل بن سکوں۔ میں نے کچھ بزنس سیٹ اپ ڈالے ہوئے تھے، مگر وہ اتنے اچھے گرو نہیں کر رہے تھے۔ میں مشکل سے ایک لاکھ پتی انسان تھا جس پر مارکیٹ کا کافی قرض تھا۔ تبھی بزنس سرکل میں ایک نیا نام ابھرا، ظفر کرمانی۔ وہ ایک ارب پتی آدمی تھا۔ ایک پارٹی میں اس کی ملاقات مجھ سے اور فروا سے بھی ہوئی، اور میرے پیٹھ پیچھے کب ان کی ملاقاتوں کے سلسلے بڑھے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ خبر تو تب ہوئی جب فروا نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا، کیونکہ
کرمانی نے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے شادی کی پیشکش کی تھی۔ میں آسمان چھونے میں اتنا مصروف تھا کہ کسی نے میرے پیروں تلے زمین ہی کھینچ لی اور میں منہ کے بال ایسے گرا کہ ٹوٹ گیا۔ اس کے انداز میں درد، جلکا مان ٹوٹ جانے کا درد۔ وہی شخص میرے لشکر سے بغاوت کر گیا، جیت کر سلطنت جس کے نام کرنی تھی۔ میں نے اسے پیار سے، تکرار سے، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ علیحدگی کا فیصلہ کر چکی تھی، اسی لیے زبردستی اسے باندھے رکھنے کے بجائے طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ میں بکھر گیا تھا، مگر اپنے 3 سالہ ننھے بچوں کے لیے مجھے خود کو سنبھالنا تھا۔ بہرحال بھی اس کڑے وقت میں اپنا گھر چھوڑ کر میرے پاس آ گئی تو مجھے کچھ سہارا ہوا، اور میری امی کی نصیحت کہ جو چلا جائے اس پر غم نہ کرنا، اللہ اور دے گا۔ بچوں کی ذمہ داری خالہ نے اٹھا لی تھی، جس کے بعد بھی میں اپنی ساری توجہ اپنے ڈوبتے ابھرتے کاروبار میں لگا دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں کچھ ہی وقت میں کامیاب ہو کر کروڑ پتی کی لسٹ میں آ گیا، اور پرانی زندگی اور اس سے جڑی یادوں کو ایسے بھول گیا جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ میرے لیے سب کچھ میرے بچے ہو گئے، اور ان کے لیے میں، ان کی پوری دنیا۔ دونوں ایک جگہ رک گئے تھے۔ ساحل دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے سامنے سمندر میں اٹھتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ امرین سر اٹھائے ساحل کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر لا حاصل کا غم نہیں بلکہ حاصل کا اطمینان تھا۔ آپ بہت اعلیٰ ظرف انسان ہیں، جو اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی اب تک اتنے مثبت ہیں کہ اتنے چاؤ سے دوسری شادی کر کے دل سے نبھا رہے ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اور ذات سے ہی بدظن ہو چکا ہوتا۔ امرین خود کو برملا اعتراف کرنے سے روک نہیں پائی۔ ساحل گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ چلو کم از کم تم تو مانتی تو ہو کہ میں نے بہت چاؤ سے شادی کی ہے اور اسے دل سے نبھا رہا ہوں، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ امرین نے شرمندگی کے مارے بے ساختہ پلکیں جھکا لی۔ پتہ ہے امی کہتی تھی، اگر ایک کم ظرف انسان ہماری اچائی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمیں دغا دے کر چلا جائے تو اس وجہ سے ساری دنیا سے بدظن ہو جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے بعد ہی ہمارے لیے کوئی مخلص لکھا اور ہم ایک غلط شخص کے غصے میں صحیح شخص پر راہیں بند کر کے اس سے محروم رہ جائیں۔ بس یہ سوچ کر میں نے کسی بدظنی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ وہ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اسے دنیا کا سب سے عظیم انسان لگا، جسے وہ بے ساختہ دیکھ کے چلی گئی۔ اگر کبھی میں نے بھی آپ کو دھوکہ دے دیا تو یقیناً آپ کا اعتبار محبت اور عزت سے اٹھ جائے گا نا، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ اس کی بات کا فوری طور پر کوئی جواب دینے کی بجائے وہ یوں مسکرایا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی نادانی پر مسکراتا ہے۔ نہیں، میں پھر محبت کروں گا، کیونکہ اگر پہلی محبت غلط شخص سے کر لی ہو تو صحیح شخص کے لیے محبت کو دوسرا موقع دینا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور اگر دوسرا شخص بھی غلط نکل آئے، انداز بے ساختہ تھا، تو پھر تیسرے شخص کو موقع دینا چاہیے، وہ بھی غلط نکل آئے تو چوتھے شخص کو، کیونکہ غلط شخص ہے محبت نہیں، محبت تو معصوم ہوتی ہے اور محبت کرنے رہنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو کر مزید دلکش ہو گئی، جس نے اسی پل کے لیے لاجواب کر دیا۔ کیا تھا آخر وہ انسان تھا بھی یا نہیں، یا انسان کے روپ میں فرشتہ تھا جو اتنا بڑا دل اور دل میں بے پناہ محبت رکھتا تھا؟ چلو اب واپس چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ساحل نے بات سمیٹتے ہوئے جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ اگر کبھی سچ میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو؟ اس نے ساحل کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ رک کر اس کی جانب پلٹا، جو جواب کی منتظر سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور تیز ہوائیں دونوں کو چھو کر گزرتی جا رہی تھی۔ اگر تم بھی مجھے دھوکہ دے گئی تو پھر میں کسی اور کو موقع دوں گا۔ اس نے بھی دھوکہ دیا تو پھر کوئی اور پھر کوئی اور کیونکہ میرے اندر محبت کا سمندر ہے، اور سمندر سے چاہے کوئی کتنا بھی پانی کیوں نہ لے جائے، وہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو ایک دھوکے پر ہی دنیا سے بدظن ہو جاتے ہیں، ان کے پاس محبت کا سمندر نہیں، بس ایک بوند ہوتی ہے۔ اور میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ساحل ہوں۔ اس نے براہ راست آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا اور پلٹ کر دوبارہ قدم اٹھا لیے۔ وہ بس اس انسان کو دیکھا رہ گئی جو سمجھ میں نہ آتے ہوئے بھی ہر بار دل چھو جاتا تھا۔ دونوں گھر آنے کے بعد چینج کر کے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ ساحل تو ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں ہی سو گیا تھا، لیکن امرین کو بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں آسمان چھونے میں اتنا مصروف تھا کہ کسی نے میرے پیروں تلے زمین ہی کھینچ لی، اور میں منہ کے بل ایسے گرا کہ ٹوٹ گیا۔
اسے ساحل کی کہیں بات یاد آئی تو وہ بے ساہتہ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کی جانب دیکھنے لگی، جو سیدھا لیٹا سو رہا تھا۔ اس کے کھڑے نین نقش والے وجیہ چہرے پر بے حد اطمینان تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اس نے بھلا کب نفرت یا حسد میں کسی سے کچھ چھینا تھا۔ وہ تو بس دینا اور محبت کرنا جانتا تھا، بے لوث محبت۔ وہ لوگ جو ایک دھوکے پر ہی دنیا سے بزن ہو جاتے ہیں، ان کے پاس محبت کا سمندر نہیں، بس ایک بوند ہوتی ہے۔ اور میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ساحل ہوں۔ اس کی کہی ایک اور پر امید بات یاد آئی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ساحل نے دوسری شادی پورے دل سے کی تھی۔ اگر ایسا اس نے صرف بچوں کے لیے کیا ہوتا تو وہ کبھی امرین کی اتنی پرواہ نہ کرتا، اور اگر امرین کی جوانی کی ہوس میں کی ہوتی تو اتنے دیر گزر جانے کے باوجود سارے حقوق کے ساتھ بھی وہ قریب رہ کر دور نہ ہوتا، بلکہ زور زبردستی اپنا حق وصول کر چکا ہوتا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ بے اختیاری کے عالم میں اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ بآسانی ساحل کی اس دل کی دھڑکن سن سکتی تھی، جو شیشے کی طرح صاف اور سب سے مخلص تھا، لیکن اس کی مخلصی کے بدلے اسے کیا ملتا تھا؟ صرف دھوکہ، جو پہلے پرواہ نہ دیا اور اب وہ دے رہی تھی۔ اپنے کو تک یاد کر کے بے ساہت، اپنی کوتاہی یاد کر کے بے ساہت اس کی آنکھیں جھلک پڑی۔ اسے خود سے بے حد نفرت ہوئی، جو ساحل جیسے انسان کو دغا دے رہی تھی۔ وہ کتنی عزت اور محبت دیتا تھا اسے، حتیٰ کہ اپنے ارمان دبا کر ساحل نے اس کی خواہش کا احترام کر لیا تھا، اور سارے حقوق ہوتے ہوئے بھی وہ اب تک حد میں آگے نہیں بڑھا تھا۔ لیکن وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حد تجاوز کر رہی تھی جو دھوکے بازی سے جا کر ملتی تھی۔ خود کی تواتر سے گرتے آنسو ساحل کا سینہ بھگونے لگے تھے۔ وہ سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ بالآخر اس کے ضبط کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ بری طرح سسک پڑی، جس کے باعث ساحل بھی کھسمسا کر بیدار ہوا۔ امرین کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھا، مگر وہ اس سے الگ نہ ہوئی۔ کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ وہ فکر مندی سے اس کا سر سہلانے لگا۔ آئی ایم سوری، وہ اس کی ٹی شرٹ دبوچے رو رہی تھی۔ سوری، لیکن کس لیے؟ وہ کچھ سمجھا نہیں۔ امرین کچھ کہنے کے بجائے بس ہچکیوں سے روتی رہی، تو ساحل کو لگا وہ پھر کوئی برا خواب دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ریلیکس امرین، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ساحل نے اسے خود سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے میں کمی آنے لگی۔ لو پانی پی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر اسے دی۔ اس نے بوتل منہ سے لگا کر دو ہونٹ حلق میں اتارے اور پھر بوتل واپس کر دی، جسے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ امرین نے دھیرے سے صفات میں سر ہلایا۔ چلو اب لیٹ جاؤ۔ اس نے بستر کی جانب اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ لیٹ گئی، اور وہ بھی اسے کمبل اوڑھ کر لیٹنے لگا۔ سنیے، امرین نے پکارا۔ بولو۔ وہ لیٹ چکا تھا۔ ایک گڈ نائٹ کس دے سکتے ہیں؟ اس کی سادگی بڑی فرمائش پر ساحل نے تعجب سے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ یہ ایک نہایت غیر متوقع بات تھی۔ وہ پر امید نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں پسند نہ آیا تو؟ اس نے بھی معنی خیز انداز میں سوال اٹھایا۔ آ جائے گا، یعنی وہ اسے اجازت دے رہی تھی، جو ساحل کے لیے بہت خوشگوار بات تھی۔ وہ ذرا سا اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اپنے نرم لبوں سے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ سرشاری کا احساس اس کی روح تک میں دوڑ گیا، جس کے باعث بے ساہتہ امرین نے دونوں بازو اس کے گرد حمال کر دیے۔ وہ ماتھا چوم کر بھی ہنوز اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پرحدت سانسیں امرین کا چہرہ چھو رہی تھی۔ جو وقت تم نے مانگا تھا، کیا وہ پورا ہو گیا ہے؟ وہ گمبھیرتا سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اب خود پر جبر کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ اس کے سوال پر امرین کا نرم تاثر یوں سنجیدگی میں بدلا گویا وہ یکدم ہوش میں آئی ہو، جبکہ ساحل مدہوش ہو کر اس کے لبوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ساحل نہیں، اس نے اچانک گھبرا کر کہا، تو وہ جو بے حد قریب آ چکا تھا وہ وہیں رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جس کا در حقیقت مطلب تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے بہک چکی تھی، لیکن اب وہ ہوش میں آ گئی ہے، لہٰذا وہ اس سے دور ہو جائے۔ ساحل نے، جس سے ساحل کے دہکتے جذباتوں پر یکدم اوس پڑ گئی۔ اب میں ٹھیک نہیں ہوں، اس کے بھاری لہجے میں بیک وقت جذبات کی شدت اور ان کے ادھورے رہ جانے کی خلش تھی، جسے امرین نے بھی بخوبی محسوس کیا۔ وہ اس پر سے ہٹ کر بیڈ سے اترنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امرین نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، لیکن ابھی اگر جہاں رکا تو اپنا وعدہ اور تمہارا مان توڑ بیٹھوں گا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر امرین کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے وہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس نہیں کا کوئی علاج نہیں، روز کہہ دیتے ہو آج نہیں۔ ایک نیا سویرا زمین پر جلوہ افروز ہو گیا تھا، لیکن آج کیونکہ اتوار تھا تو آج کسی کو بھی کہیں جانے کی جلدی نہیں تھی۔ امرین نیند سے بیدار ہوئی تو ساحل کو اپنے پہلو سے غیر حاضر پایا۔
اسے گزشتہ شب کا قصہ یاد آیا تو وہ خود سے ہی شرمندہ ہو گیا، نہ جانے کل رات اسے کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں اتنی بے احتیاطی ہونے لگی تھی کہ جس سے دور رہنے کے لیے اس نے وقت مانگا تھا کل شب خود ہی اسے اپنے ماتھے پر بوسے کی فرمائش کر بیٹھی تھی۔ ساحل نے بہت خوبصورتی سے کی فرمائش پوری کی تھی، لیکن جب ساحل اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو یکدم جیسے وہ اس بے احتیاطی کی کیفیت سے ہوش میں آ گئی تھی اور ایک بار پھر اس کے حقوق پر پابندی لگا دی تھی۔ اس نے چپ چاپ یہ پابندی قبول کی تھی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ امرین کو در حقیقت خود بھی کافی برا لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی تھی تاکہ اپنے رویے پر اس سے معذرت کر لے، مگر اس کے انتظار میں کب نیند اس پر مہربان ہوگی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود باہر سے کمبل ہٹاتی ہوئی بیڈ سے اتر کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باتھ روم سے باہر نکلی اور معمول کا ہار سنگار کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے در حقیقت ساحل کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں آئی تو وہ اسے سیدھا صوفے پر سوتا ہوا ملا۔ اسے اس طرح دیکھا بے ساختہ امبرین کا دل بسیج گیا۔ وہ اپنے ہی گھر میں محض اس لیے درگور ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی کا مان رکھ سکے۔ امبری کے اندر سے بے ساختہ آواز آئی کہ تم اس شخص کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو۔ وہ اس آواز پر گھبرا گئی اور اس سے نظریں چراتے ہوئے ساحل کو جگانے کے لیے آگے بڑھی۔ ہر طرح کے جذبات سے عاری اس کا دلکش چہرہ نیند میں بے حد پرسکون تھا۔ وہ صوفے پر بچی ذرا سی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ساحل، اس نے دھیرے سے پکارا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ ساحل، اب کی بار اس نے آہستگی سے بازو پہ ہلایا تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں بیدار ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ صبح ہو گئی ہے، اٹھ کر فریش ہو جائیے۔ اس کے دھیان دلانے پر ساحل کو بھی صورتحال کا اندازہ ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ کافی کم تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ بے آرام ہو گئے۔ وہ نظریں چرائے شرمندگی سے بولی تو آرام دے کر اپنی غلطی کا ازالہ کر دو نا، اس کے گمبھیرتا سے کہنے پر امبرین نے پلکیں اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ دونوں کے سیاہ نینوں کی ڈور آپس میں الجھ گئی تھی اور اس سے پہلے کہ ساحل کے سیاہ نین دوبارہ اس پر سحر طاری کرتے ہوئے اسے بے احتیاط کرتے، اس نے پوری طور پر پلکیں جھکا کر خود کو سحر میں جگرنے سے بچا لیا۔ میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، آپ فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آ جائیے، وہ کہتی کھڑی ہوئی اور وہاں سے جانے لگی۔ سنو، یکدم ساحل نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ رکا پلٹی، دل بہت بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا کہ جانے اب وہ کیا کہے گا۔ میرے لیے میٹھا انڈا بنا دینا، اس نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ سادگی سے فرمائش کی تو امبرین کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ آسمان میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ وہیں بیٹھا مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا رہ گیا۔ شام تک ساحل خود جا کر بچوں کو بھی عظمت خاتون کے گھر سے لے آیا تھا، جس کے بعد ایسا لگا جیسے گھر کی رونق لوٹ آئی ہے۔ دونوں جب سے آئے تھے بس وہیں کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہاں اپنے کزن کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور یہ دونوں سارا وقت پوری توجہ سے ان کی باتیں سنتے رہے کیونکہ دونوں کی ہی جان جو بستی تھی ان ننھے طوطوں میں۔ پتہ ہے پاپا، دادی نے کل ہمیں آپ کی کالج کی وہ فوٹو بھی دکھائی، وہ جس میں آپ کے پاس گٹار بھی تھا۔ مائیں نے پرجوش سے بتایا۔ ارے حالہ کے پاس ابھی تک وہ تصویریں ہیں؟ ساحل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی، اور شارتایا نے بتایا کہ آپ کالج ٹائم میں بہت اچھا گٹار بجاتے تھے۔ سچ میں پاپا، منزہ نے بھی بتاتے ہوئے تائید چاہی۔ چاروں ڈنر کے بعد اب حال میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اس نے بڑبڑا اعتراف کرتے ہوئے تجسس پھیلایا تھا۔ بتائیے۔ دونوں کو اشتیاق ہوا جبکہ امبرین بھی دلچسپی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے پاس اب بھی وہ گٹار صحیح سلامت موجود ہے، اس نے محسوس ہوتے ہوئے انکشاف کیا۔ سچی پاپا؟ دونوں نے آنکھیں خوشگوار حیرت سے پھیل گئی۔ مجھے پاپا کی جان، وہ مسکرایا۔ ہمیں بجا کر دکھائیے نا پلیز، دونوں نے شدت سے فرمائش کی۔ رکو، ابھی لے کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے صوفے پر سے اٹھ کر اندر کی جانب چلا گیا جبکہ بچوں کی بےتابی عروج پر تھی۔ آپ کو گٹار بجانا آتا ہے ماما؟ مائیں نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی دیکھے گا پاپا آپ کو گٹار بجا کر سنائے گی، منزہ پرجوشی سے بولی تو دونوں کی بےتابی پر وہ مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد ساحل واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ گٹار تھا۔ واو، دونوں کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ساحل ڈبل صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ مائر اور منزہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آگے۔ منزہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ مائر صوفے کی پشت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ واو، اصلی گٹار! دونوں نے بے یقینی کے عالم میں گٹار کو ہاتھ لگایا۔ یہ بجا کر دکھائیے نا پاپا، منزہ نے فرمائش کی۔ ساحل نے گٹار کے تار چھیڑے تو اس سے ایک خوبصورت دھن برآمد ہوئی جس کا مطلب تھا کہ وہ
شروع کی معلومات رکھتا تھا۔ واؤ! دونوں بچے خوش ہو کر بے ساختہ تالیاں بجانے لگے، جبکہ ان دونوں کو خوش دیکھ کر ساحل اور امبرین کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب کوئی سانگ بھی سنائیے نا پاپا، مائر نے فرمائش کی۔ پاپا وہ والا سانگ جو ہم مل کر گاتے ہیں، منزہ اچانک پورے جوش سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی بھی آپ لوگ میرے ساتھ گانا۔ اوکے۔ ساحل کے کہنے پر دونوں نے فوری حامی بھر لی، جبکہ امبرین کو لگا یہ خاص لمحات اتنی جلدی ختم نہیں ہونے چاہیے، اسی لیے انہیں قید کرنے کے لیے اس نے فوراً اپنے موبائل کا بیک کیمرہ آن کیا اور ان تینوں کو ایک خوبصورت یاد کے طور پر ویڈیو کی صورت محفوظ کرنے لگی۔ اکیلے ہم اکیلے تم، جو ہم تم سنگ ہے تو پھر کیا غم۔ ساحل نے گٹار بجاتے ہوئے گانا شروع کیا۔ تو میرا دل تو میری جان، ساحل نے گایا۔ او آئی لو یو ڈیڈ، دونوں نے یک زبان ساتھ دیا۔ تو معصوم، تو شیطان، وہ مسکرایا۔ بٹ یو لو می ڈیڈی، دونوں گاتے ہوئے اسے لپٹ گئے اور یہ خوبصورت لمحے ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئے۔ پتہ ہے کل رات ہم نے آپ کی اسٹوری اور پاپا کا گڈ نائٹ کس بہت مس کیا، منزہ نے بتایا، جو اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ ہم نے بھی آپ دونوں کو بہت مس کیا میری جان، امبرین نے باری باری دونوں کا کمبل درست کرتے ہوئے محبت پاش جواب دیا۔ اسٹوری بھی سن لی، پاپا نے گڈ نائٹ کس بھی دے دیا، اب اچھے بچوں کی طرح جلدی سے سو جاؤ دونوں۔ اوکے، اس نے دونوں کو تاکید کی۔ اوکے ماما، گڈ نائٹ پاپا، دونوں نے یک زبان جواب دیا۔ پھر امبرین لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرتے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو آج خلاف معمول ساحل بستر پر نہیں تھا اور وہ گٹار وہیں صوفے پر رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ ہال میں ہنس کھیل رہے تھے۔ امبرین نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد بے اختیار ہی گٹار اٹھا کر ایسے پکڑ لیا جیسے بجانے کے لیے پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ گٹار بجانا نہیں جانتی تھی، مگر ہمیشہ ٹی وی پر نظر آنے والی چیزوں کو براہ راست محسوس کر کے دیکھ رہی تھی کہ کیسا لگتا ہے۔ تمہیں گٹار بجانا آتا ہے؟ سب سے بے حد قریب ابھری ساحل کی آواز پر وہ چونک گئی، لیکن پوری طرح پلٹ نہیں سکی کیونکہ ساحل بے حد نزدیک بیٹھ کر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ نہیں، میں تو بس دیکھ رہی تھی، اس نے دھیرے سے بتایا۔ وہ گٹار پارٹ سے ہاتھ ہٹا کر اسے چھوڑنا چاہ رہی تھی، مگر ساحل نے اس کے ہاتھ سمیٹ ہی گٹار پکڑ لیا تھا۔ پتہ ہے آخری بار میں نے یہ گٹار اپنی اور فروا کی شادی کی پہلی سالگرہ پر بجایا تھا، مگر اسے یہ سب پسند نہیں آیا، تو پھر اس گٹار کا ٹھکانہ اسٹور روم بن گیا۔ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے خود ہی بتانے لگا، جیسے امبرین نے خاموشی سے سنا، کیونکہ ساحل کی قربت اس کے حواس منتشر کر دیا کرتی تھی۔ اب تک امبرین کی نظروں میں ایک بات کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ اس نے فروا سے زیادہ بدبخت عورت نہیں دیکھی تھی جس نے اتنا چاہنے والا مخلص شخص کی قدر نہیں کی اور بنا کسی مجبوری کے اسے یوں چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہیں پسند ہے گٹار اور سنگنگ؟ ساحل نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ ہاں، لیکن جب آپ گا رہے تھے تو اچھا لگ رہا تھا۔ امبرین کی اگلی بات نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اب ہی سامنے کھلی کھڑکی سے ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اندر آیا اور انہیں چھو کر گزرتے ہوئے مزید سرشار کر گیا۔ سارا گاؤں تمہارے لیے، اس نے کان کے قریب گمبھیر سرگوشی کی۔ امبرین نے اس بات میں سر ہلایا، اس نے گٹار کے تار چھیڑ دیے جس سے برآمد ہوئے خوبصورت دھن میں ماحول پرفسوس پھونک دیا۔ نہ ہے میں نے تجھے اپنا ساقی، رہے کس طرح پھر میرے خوش باقی گیت کے رومانوی بول اور اس کی پر تپش سانسیں امبرین کے جسم اور روح کو چھو کر پرکیف سی آگ میں جھلسا رہی تھی۔ نظر یوں بہکنے لگی ہے کہ جیسے میرے سامنے کوئی جام آ رہا ہے، سنبھالا ہے میں نے بہت اپنے دل کو، زبان پہ تیرا پھر بھی نام آ رہا ہے، سنبھالا ہے میں نے بہت اپنے دل کو۔ خمار آلودہ گمبھیر آواز میں وہ گیت سنا کر خاموش ہو گیا تھا۔ امبرین نے آہستہ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ جو پہلے ہی بہت قریب تھا اب اتنا قریب ہو گیا کہ ناک اور لبوں کے بیچ بس معمولی سا فاصلہ رہ گیا۔ بہت خوبصورت، اس نے نہایت آہستگی سے تعریف کی۔ بدلے میں کوئی انعام ہی دے دو، اتنی ہی آہستگی کے ساتھ منہزی فرمائش آئی۔ فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساحل بھی گٹار صوفے پر رکھتے ہوئے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ بس آج ایک دن اور صبر کر لیں، کل آپ کو سارے انعامات و جوابات ایک ساتھ مل جائیں گے۔ امبرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ لیکن کل 2 نومبر نہیں ہے، یعنی ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا۔ ساحل نے اس کی کمر کے گرد بازو حمل کرتے ہوئے پہلے ہی یاد دلائے اسے قبل کہ وہ اس کے ارمان جگا کر ان پر اوس کرائے۔
جانتی ہوں، لیکن اب میں اس کے لیے تیار ہوں جس کے لیے وقت مانگا تھا۔ اس کے سادہ سے لہجے میں بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ سچ میں مجھے فی الحال ٹالنے کے لیے تو ایسا نہیں کہہ رہی ہو؟ اسے اب بھی پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ سچ میں کل آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا؟ جواب سادہ مگر گہرا تھا۔ اگر ایسا ہے تو جہاں اتنے روز انتظار کیا وہاں ایک روز اور صحیح کہ محبت میں زبردستی نہیں، مرضی اچھی لگتی ہے۔ اس نے مانیزی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ساحل آہستگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چینج کرنے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی حتمی فیصلہ کر چکی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔